فضل العالم علی العابد، عالم کی فضیلت عابد پر۔ یہاں عالم سے مراد وہ عالم جو علم دین حاصل کر کے علم پر عمل کرے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ عالم ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، جھوٹ بھی بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ عالم مراد نہیں ہے۔ یہاں عالم سے مراد وہ عالم جو علم کی روشنی میں ضروری عبادت کو انجام دیتا ہے۔ یہ جو بات کہی گئی کہ عبادت سے افضل ہے علم میں لگ جانا، وہاں عبادت سے مراد فرض عبادت ہرگز نہیں ہے، نفل عبادت۔ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے علم حاصل کرنا۔ اگر کوئی صاحب علم حاصل کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، 3 بجے بیٹھے پڑھتے 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 رہے، 7 بج گئے پڑھ رہے ہیں، بیچ میں عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، جب پوچھا گیا تو بولے میں علم میں لگ کر تھا، تو یہ آدمی عالم نہیں ہے، کیونکہ اسے اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہ 2 نمازیں فرض ہے۔ اگر عالم ہوتا تو یہ ضرور جانتا کہ سب سے ضروری چیز فرض کو انجام دینا ہے۔ اب ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عبادت گزار سے بڑھ کر فضیلت عالم کی ہے، تو یہاں وہ عبادت گزار ہے جو نفل نمازیں پڑھتا ہے، اور وہ عالم ہے جو فرضوں کو ادا کرنے کے بعد اپنا جو فری ٹائم ہے، فارغ وقت ہے، اسے علم دین میں لگاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل العالم علی العابد، عبادت کرنے والے پر، علم حاصل کرنے والے کو فضیلت ہے 70 درجۃ، کتنی فضیلت ہے؟ 70 درجوں کی فضیلت ہے، یعنی 70 درجے پیچھے ہے عابد اور 70 درجے آگے ہے عالم۔ عالم کا درجہ اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا، اس طرح 70 درجے، 70 نمبر پہ عابد اور اول نمبر پر عالم۔ ما بین کل درجتین، 2 درجوں کے درمیان، یعنی عالم ایک درجے میں ہے، اس کے بعد کا ایک دوسرا درجہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو 2 درجوں کے درمیان یا 2 اسٹیشن کے درمیان فرق کتنا ہے؟ حضور الفارس 70 عام، اگر گھوڑا دوڑے 70 برس، گھوڑا دوڑے کتنے برس؟ 70 سال، 70 سال گھوڑا دوڑے تو کتنی لمبی مسافت طے کرے گا؟ تو ایسا 70 برس سے گھوڑا دوڑتا رہے تو کتنی لمبی مسافت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان، افغانستان پورا چلے جائے گا۔ 70 برس یعنی پوری زمین کا علاقہ ہی میں آ جائے گا۔ تو 70 برس اگر گھوڑا دوڑے تو جتنی مسافت، جتنا اسپیس وہ طے کر سکتا ہے، اتنی مسافت 2 درجوں کے درمیان رہے گی۔ ایسے 70 درجوں کے بعد ایک عابد کا درجہ ہے، وذالک، اور وہ یعنی وہ بڑا درجہ جو عالم کو ملا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں لِأَنَّ الشَّيْطَانَ يُبْدِعُ الْبِدْعَةَ لِلنَّاسِ، اس لیے کہ شیطان لوگوں میں کوئی بدعت کو رائج کر دیتا ہے۔ بدعت کا معنی کیا ہے؟ دین میں ایسی نئی چیز پیدا کر دینا جو دین ہی سے ٹکرا رہی، دین سے ٹکرانے والی ہو، دین کی مدد کرنے والی ہو، تو اس کا نام بدعت نہیں ہے، اسے بدعت کہیں گے، مگر بدعت حسنہ، وہ اچھی بدعت ہے۔ یہاں جس بدعت کی بات ہو رہی ہے وہ بدعت سیئہ، تو شیطان بدعت سیئہ قائم کر دے گا۔ فَيُبْصِرُهَا الْعَالِمُ، عالم اسے دیکھے گا، ارے غلط کام ہو رہا ہے، عالم دیکھے گا۔ فَيَنْهَى عَنْهَا، پھر منع کرے گا، دیکھو بھئی یہ غلط ہے، نہیں کرنا، یہ کام غلط ہے، ایسا نہیں کرنا، لوگوں کو سمجھائے گا۔ والعابد، اور عابد جو ہے عبادت کرنے والا،
اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ دوسروں کو بتانے سے بھی ڈرے گا، مجھے معلوم نہیں، میں کیا بتاؤں لوگوں کو، جہاں تک مجھے معلوم ہے میں عبادت کر لیتا ہوں۔ والعابد مقبل علی عبادت ربہ، عابد یہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، عبادت میں لگ جاتا ہے، لا يتوجہ لہا ولا یعرفہا، یہ بدعت سیئہ کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا اور یہ خود نہیں پہچانتا کہ بدعت سیئہ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اسے خود پتہ نہیں، اس لیے وہ تمام چیزوں پر خاموشی اختیار کر لیتا، اس لیے بھی خاموشی اختیار کرتا ہے کہ میں خود مسائل سے نا واقف ہوں، میں کیسے بتاؤں۔